بعض ہندو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھگوان نے بنایا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کہنا تو ثبوت نہیں ہو سکتا نا. کوئی بھی شخص منہ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کچھ بھی. کچھ لوگ جیسے کہ یہودیوں کو دیکھ لو یا عیسائیوں کو دیکھ لو, اگر وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ نے خدا کو بنایا یا عیسیٰ نے اللہ کو بنایا یا یاوے نے اللہ کو بنایا, تو ان کا کہنا یہ ثبوت کیسے ہو گیا؟ یہ تو ان کے منہ کے فائر ہیں, اور منہ کے فائر تو کوئی اسی وقت کر سکتا ہے, زیادہ تر بچہ بھی کر لے گا جب کہ اس کے دماغ میں کوئی بات ہو, کوئی خیال ہو. یعنی کہ خیالات کی بنیاد پر کسی نے خیال میں سوچ لیا کہ بھگوان نے اللہ کو بنایا, تو وہ منہ سے بھی وہی کہے گا کہ بھگوان نے اللہ کو بنایا ہے. جب اس نے یہ کہہ دیا کہ بھگوان نے اللہ کو بنایا ہے, اب اس کا ثبوت پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ واقعی میں بھگوان نے اللہ کو بنایا. اسے ثابت کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھگوان نے اللہ کو بنایا ہے, دوسروں سے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ بھگوان اس کائنات کا خدا ہے, اور بھگوان اس کائنات کے خدا کا نام ہے, اور بھگوان اس کائنات کے خدا کا وہ نام ہے جو وہ لکھ کے دکھاتا ہے اور نیچر کے ذریعے بلوا کے دکھاتا ہے, مطلب سگنیچر کر کے دکھاتا ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کوئی بھی ہندو جب وہ کوئی یہ کہے گا کہ بھگوان نے اللہ کو بنایا ہے, تو اسے دو چیزیں ثابت کرنی پڑ جائیں گی. ایک تو یہ کہ اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا اس کائنات کا جو ہے اس کا نام بھگوان ہے, یہ بھی ثابت کرے, اور دوسرا یہ کہ اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا پریکٹیکلی کہ اللہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے. کیونکہ اگر اللہ کو بھگوان نے بنایا ہے تو اللہ تو خالق ہونا چاہیے, خالق ہونے کے بجائے مخلوق ثابت ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ جب کہ کوئی ثابت کرے گا. تو پھر بھگوان کو چاہیے اس ہندوؤں کے بقول جو وہ کہتے ہیں کہ اگر بھگوان خدا ہے, تو اس بھگوان کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کو لکھ کے دکھا دے نیچر سے, اپنے نام کو بلوا کے دکھا دے نیچر کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ کام کیے ہوئے ہیں. اللہ نے تو نیچر کو کریٹ کر کے اپنے نام کے سگنیچر کر دیے اور نیچر کے ذریعے بلوا کے دکھائے, جو کہ یوٹیوب چینل گاڈ آف نیچر پر موجود ہیں. اس کے بہت سارے ثبوت, اور دنیا بھر کے بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے مختلف چینلوں کے اوپر, وہ سب موجود ہیں. لوائن سیز اللہ, نیو بورن بیبی سے اللہ, کیٹ سیز اللہ, پپیز سیز اللہ. سو دیٹس این پروون تھنگ کہ اللہ نے تو اپنے کریٹر ہونے کو ثابت کیا ہے. تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریٹر ہے. اب جو لوگ بھگوان کو خدا کہتے ہیں, بھگوان کو کریٹر کہتے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے, پھر اگر ان کے بقول خدا کا نام بھگوان ہے تو ٹھیک ہے, پھر ثابت کر دے وہ. ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بھگوان ہے ایکچولی, اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں, بھگوان خدا ہی ہے, اور خدا انگلش میں جاؤ تو گاڈ ہی ہے. اس کا پرسنل ایک نیم ہے, وہ پرسنل نیم اللہ ہے. تو ایکچولی بھگوان جو ہے وہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی اس کا نام ہے جس کو بھگوان کہتے ہیں ہندو. انہیں خود ایسے ہندوؤں کو نہیں پتا کہ بھگوان ایکچولی کون ہے. بھگوان, ایشور, گاڈ, خدا, کچھ بھی کہو, اس کا ایک نیم ہے, پرسنل آئیڈینٹی نیم, دیٹ از اللہ. وہی اس نے لکھ کے دکھایا تاکہ دنیا کے انسان جو عقل استعمال کر سکیں وہ سوچے سمجھے. وہی اس نے نیچر کے ذریعے بلوا کے دکھایا. تو جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ تسلیم کر لیں گے کہ واقعی میں اسلام سچا دین ہے اور اللہ اس کائنات کا خدا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے آخری نبی ہیں, اور قرآن ہی واقعی میں 100% سچا اللہ ہی کا کلام ہے. کیونکہ زمین و آسمان کے اوپر اور اس کی مخلوقات پر اتھارٹی کی قسمیں کھانے والا اور اپنے کلیمز کرنے والا اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے والا اور اپنے حکمرانی کے حوالے سے باتیں کرنے والا وہ ایک ہی ہے, وہ ایک اکیلا اللہ ہے. اسی نے کہا, اسی نے ثابت کیا, تو اسے ہی خدا تسلیم کیا جائے گا. تو بھگوان وہی ہے, اس کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر پھر بھی کوئی ہندو ہی سمجھتا ہے دنیا کے اندر کہ بھگوان الگ ہے اور اللہ الگ ہے اور بھگوان نے اللہ کو بنایا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر وہ اس اپنے دعوے کے لیے ثبوت پیش کرے, اور ثبوت کے لیے پھر وہ بھگوان کو پکارے کہ بھگوان خود ہی ثابت کر کے دکھا دے کہ بھگوان خالق ہے اور اللہ مخلوق ہے. اگر وہ ایسا کر سکے, جو کہ وہ کبھی نہیں کر سکے گا, لیکن چیلنج اوپن ہے. بلکہ پیچھے دیکھ لو, یہ ایک درخت ہے, موجود ہے, لکھا ہوا اس پہ اللہ نے اپنا نام درخت کے ذریعے. اگر بھگوان کریٹر ہے زمین و آسمان کا اور بھگوان مالک ہے نیچر کا, تو اس درخت کے نام کو بدل کے لکھ دے, وہ بھگوان لکھ دے, یہاں پر لکھ دے. اگر وہ کر سکے, نہیں کر سکے گا.